السلام علیکم۔ جموں کشمیر آزاد کشمیر دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھائیوں کو عرفان امتیاز کا سلام۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا آزاد کشمیر کے اندر، تمام جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا ہوا، مذاکرات کہاں تک پہنچے، مذاکرات کا پہلا دور کیسا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر کشمیر بھر میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ڈیئر کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ولاگز کشمیر کے بارے میں آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور یہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے ایک جیسے ہیں، کافی پاکستانی جو تعداد ان کی اچھی ہے، جو انہوں نے کشمیر کے والے سے اس جو احتجاج ہے، اس احتجاج کو سراہا ہے، نہ صرف سراہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کو ایسی پذیرائی بھی بخشی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے گندے انڈے بھی موجود ہیں جو کہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان میں تذبذب کا شکار بنانے والے ہیں، جو کشمیر اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے والے ہیں، کشمیر اور پاکستان کے اندر جو تعلقات ہیں ان میں دراڑ ڈالنے والے لوگ ہیں، اور ان کی جانب سے اس وقت کشمیریوں کے والے سے انتہائی منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پروٹیسٹ جس کے آپ کے نتائج جو آپ کے سامنے ہیں، جس میں کسی بھی طرح کا ایسا کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے جو کہ کشمیر اور پاکستان کے ساکھ کو خراب کرنے والا ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو۔ اور اس وقت میں بات کرتا چلوں کہ پاکستانیوں کی جانب سے کشمیر کے والے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ انتہائی ایسی قوم ہے، بلا بلا بلا، مختلف طرح کے کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ صرف اور صرف کشمیر کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے، جس میں ان کی جو پلوں کی تعمیر کے حوالے سے ہے، کچھ سرنگ کے حوالے سے ہے، کچھ جو ہے وہ ڈیمز وغیرہ، یا مطلب نجی جو ایسے ہوتے ہیں نا جو بنیادی سکولز وغیرہ، کالجز کے نوکریوں کے حوالے سے، اس طرح کے سارے مطالبات ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیری بنیادی حقوق کے لیے بھی نکلیں گے تو آپ ان کو لگا دیں گے ان کے ساتھ کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یا آپ اس کو کشمیر کاز بنا دیں گے، کیا اس کو پاکستان کے خلاف بنا دیں گے؟ یار کشمیری کس طرف جائیں؟ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق جو کشمیر ہے، اگر ادھر کے لوگ اگر اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جہاں سے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو جو ہے وہ راک ایجنٹ، انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ بھائی کدھر جائیں کشمیر کے لوگ؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ بنیادی حقوق، کیا بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلنا کوئی مطلب اس میں کوئی غداری ہے؟ یار افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر یار۔ کشمیری ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کشمیری اب تک مر رہے ہیں پاکستان کا نعرہ لگاتے پاکستان کی محبت میں، اور آپ جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ غداری کے فتوے لگا رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر ناظرین۔ میں یہاں پہ بات کرتا چلوں، یہ تو بنیادی حقوق کی جنگ ہے اور کشمیری باہر نکلے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں اس پہ کیا بات کروں؟ پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر یہ بات ہوتی کہ اگر وہ کشمیری اپنے حق کے لیے نکلتے، جو کہ آزادی کے حق یا خود مختاری کے حق کے لیے، تو پھر آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے؟ میں حیران ہوں اس چیز کی۔ یہاں پہ دوسری جانب آپ یہ وعدے کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو انٹرنیشنل اسمبلیاں ہیں یا اقوام متحدہ کے اندر، وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری کو ان کا حق خود ارادیت دلائیں گے۔ اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہیں سے پوچھا جائے گا نا کہ کشمیریوں کی کیا مرضی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا وہ الگ رہنا پسند کریں گے۔ مطلب اس کا تو یہی ہوتا ہے نا پھر، حق خود ارادیت کا۔ اور یہاں پہ آپ بیسک بنیادوں جو بیسک آپ کی مطلب جو رائٹس ہیں یار، جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے اوپر عوام ہماری نکلی ہے، کشمیر کے لوگ نکلے ہیں، تو آپ اس کے اوپر آپ نے اس طرح کی جو فتوے لگانا شروع کر دیے، اس طرح کے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ تو میں مطلب کیا پھر بات کروں آپ کس طرح سے جو کشمیری کو ان کا جو بنیادی حق ہے، جو آزادی کا، یا جو ان کو جو ہے وہ یہ جو خود مختاری کا جو حق ہے وہ دلائیں گے آپ؟ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے اس بات کے اوپر۔ میں یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ آرٹیکل 257 اٹھائیں نا آپ، ریزولوشن 257 پاکستان کے اندر جو موجود ہے، آئین موجود ہے پاکستان کے اندر، جتنے بھی جو پولیٹیشین ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں کشمیر کے اندر، جتنے پولیٹیشین ہیں، جتنے وزراء ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ حلف اٹھاتے ہیں، جب وہ وزیر بنتے ہیں یا وزیر اعظم بنتے ہیں یا کچھ بھی صدر بنتے ہیں، جو کوئی بھی عہدہ ملتا ہے جب ان کو، تو سب سے پہلے ان سے حلف لیا جاتا ہے کہ تمام تر جو آئین موجود ہیں، آرٹیکل اس میں 257 بھی موجود ہے، تمام تر جو آئین موجود ہیں ان کی میں پاسداری کروں گا، ان کے اوپر جو ہے پورا اتروں گا، ان کے تمام تر آئین کے جو ان کی جو ہے وہ ریزولوشن کا میں خیال رکھوں گا۔ تو انہی آئین میں سے ایک آئین آتا ہے 257، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پابند ہوں گے کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ دلایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو کشمیری جو چاہیں گے، ان کی مرضی ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں یا کشمیر خود مختار کروانا چاہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ آپ مرضی اپنی مسلط نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے بطور پولیٹیشین بھی، اگر ویسے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خاص کر جو بطور پولیٹیشین اگر اس طرح کی بات کریں گے کہ نظریہ الحاق پاکستان لے کے آپ پھر رہے ہیں، یار کیوں آپ مطلب
کس طرح سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کا فیصلہ خود سے کر رہے ہیں یار؟ اور یہ آئین آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی، اس فیصلے کی۔ یہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اس کی جو فیصلے کی جو مجاز ہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، کشمیر کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کشمیری کو محبت ہے پوری دنیا میں تو وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ مطلب پاکستان نے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا کشمیر کے لیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ آپ غصب کرتے ہیں ایسے ہی۔ دنیا کے اوپر تو آپ اقوام متحدہ میں جا کے تو آپ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو حق خود ارادت دلائیں گے۔ حق خود ارادت کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے نا کہ جو ان کی مرضی ہوگی، جو ان کا جو ارادہ ہوگا وہی جو ان کو دلایا جائے گا۔ ناظرین بات بہت لمبی ہو گئی ہے، یہاں پہ آگے بات کریں جی۔ پوری جو اس وقت گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو احوال ہوئے، جو معاملات ہوئے کشمیر کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں جی، لندن میں پاکستانی سفارتخانے کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے پاکستانی جو کشمیری کمیونٹی ہے ان کی جانب سے، اور بھرپور احتجاج کیا گیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام کشمیریوں کو جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہے، لندن کے اندر موجود ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہے، انہوں نے بھرپور آواز بلند کی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اس کال کے اوپر یقین کریں مزہ آ گیا یار، دل خوش ہو گیا آپ لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے نہ سے احتجاج کیا بلکہ بھوک ہڑتال بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ اگر ہم مظفر آباد کی بات کریں تو پولیس والوں کی وردیاں جو ہے وہ اتار کے وہاں پہ جو ٹانکی گئی ہیں اس میں کچھ شرپسند عناصر موجود ہیں۔ کشمیر کے بارے سے میں اگر بات کرتا چلوں، عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں، جتنے سربراہ ہیں، رہنما ہیں، میں نے ان کی خود جب سے یہ ایشو ریز ہونا شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں، ان کو فالو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے کولیگز بتا رہے ہیں، ان کی جانب سے ہر بار ایک ہی میسج دیا گیا عوام کو، آپ نے پرامن رہنا ہے، کسی بھی طرح کے آپ نے فتنہ گیزی، کسی بھی طرح کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے۔ مطلب وہ اس طرح کی ہتھ کنڈے نہیں کر سکتے، ہاں بشرطے کہ آپ کی جانب سے جو پولیس اہلکار یہاں سے بھیجے گے، ان کی جانب سے بلا وجہ جب شیلنگ کی جائے گی، بلا وجہ جب فائرنگ جب تنگ کیا جائے گا، تو پھر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے واقعات تو ہونا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے آپ نے ایک شرمندگی کریٹ کی ہے پاکستان کے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی امیج جو ہے وہ دنیا کے اندر جائے، اور آپ یہ چیزیں پہلے کنٹرول ہو سکتی تھیں، آپ پہلے جو مذاکرات وہ کر سکتے تھے اور ان چیزوں کو مان سکتے تھے، مطلب نہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا ایک اور بھی منظر عام پر آئی ہے، وہ یہ بھی آئی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بہت بڑا ہونے والا ہے، یہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن میں پارٹی بیٹھی ہیں، چونکہ اس وقت جو ایک طرح کی کمبائن حکومت اور پی ٹی آئی کی بھی ہے، کیونکہ جو لیڈر جو وزیر اعظم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں کیا بس نام نہیں لینا پسند کرتا، وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت وہی الیکٹڈ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور سے ہیں، اور اس وقت جو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کھیلا گیا ایک طرح سے عوام کے ساتھ، مرنے کے لیے خود چھوڑا گیا انہوں نے، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو حکومتی وہاں پہ اراکین ہیں، ان کی جانب سے خود اس کو ہوا دی گئی، اور ان کی جانب سے انتظار کیا گیا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بڑھے، بہت زیادہ بڑھے، اور اس کا پھر فائدہ اٹھا کے جو موجودہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جائے اور مسلم لیگ نون کا یا کسی دوسری جو ان کی جو پارٹی ہے ان میں سے کوئی وزیر اعظم جو ہے بنایا جا سکے۔ مطلب افسوس ہوتا ہے یار ان کی سوچ کے اوپر، اور ان خود ہوا دی گئی، ان کا انتظار کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ یہ اب پاکستان کے اندر جیسے میں نے بات کیا ہے کہ ہوا اتنی بڑھ گئی ہے کشمیر کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے، گزشتہ روز نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جو ہے کشمیری کمیونٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، اس میں ہمارے کچھ کشمیری صحافی بھائی بھی موجود تھے جو کہ اس پروٹیسٹ کی کوریج کر رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی کشمیری صحافی کشمیریوں کی کوریج نہیں کرے گا تو کسی کرے گا بھائی، ان کی آواز بلند نہیں کرے گا تو کسی کرے گا۔ تو اس دوران جی کچھ کشمیری لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی پریس کلب کے اندر جا کے ہمارے کشمیری صحافی بھائیوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اور آپ نے جیسے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طوفان بھی برپا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، اور یقین کریں کہ غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے، اور نیشنل پریس کلب کے اندر جا کے صحافی بھائیوں کو کشمیر کے جن کا تعلق ہے، جس میں ایک میرے اچھے بڑے دوست ہیں رجا رخسار، ان کو گرفتار کیا اور باقاعدہ مارا پیٹا گیا پریس کلب کے اندر، اور کیفیٹیریا کے اندر جا کے مارا گیا یار۔ مطلب اتنی بدماشی ہے یار، اور کوئی ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے گرفتاری کی، کوئی ان کے پاس کوئی کس قانون کے تحت انہوں نے گرفتار کیا، کس قانون کے تحت مارا ہے یار۔ ایون دو کہ اگر کسی مجرم کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو جب تک کہ آرڈر نہیں ہوتا تب تک جو مارنے کے جو مجاز نہیں ہے وہ پولیس جو ہے جو اندر اریسٹ ہوتا ہے ان کو بھی، لیکن یہاں پہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے بھائی جان، کوئی قانون کی پرواہی نہیں ہے، پولیس والے خود قانون کو ایسے توڑ رہے ہیں، بدماشیاں کر کے جا رہے ہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اور کیا رہے۔ اور کشمیریزم، اچھا اس میرے جو کشمیری صحافی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں یار، انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے یہ بھی کشمیری ہے جی، اس کو بھی مارو، مطلب یہ کشمیری ہے جنرل بھائی، کیوں بھائی کشمیریوں کا کیا جرم ہے کہ وہ مطلب اپنے علاقے اپنے ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ جرم ہے، کشمیریوں نے جرم ہے کیا؟
مطلب افسوس ہے یار، خون کے آنسو روتا ہے دل یار کے. مطلب یہ حالات ہو چکے میں کشمیری کدھر جائیں گے؟ پاکستان کی طرف سے بھی ان کو مار پڑے گی، پاکستانی بھی ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں گے، اور انڈیا تو آلریڈی کر رہا ہے بھائی. مطلب کدھر جائیں گے آپ لوگ؟ آپ ایک طرف تو یہ باتیں کرتے ہیں، آپ جو ہے حق خود ارادی دلائیں گے، دوسری طرف یہ بیہیویئر اپنایا جا رہا ہے. اور میں صدقے جاؤں ہمارے ان لوگوں کے اوپر جو صرف اور صرف ایک نظریے کے اوپر بنے ہوئے، نظریہ الحق پاکستان. بھائی وٹ از دس؟ کیوں؟ جب اقوام متحدہ نے یہ رائٹ دیا ہے، جب پوری قوم سے پوچھنا ہے نا بھائی جان، ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں، پوری دنیا سے پوچھیں، پوری قوم سے پوچھیں، پوری قوم سے پوچھیں، کشمیری قوم یا جموں کشمیر آزاد کشمیر ہے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی کرنا چاہیے، جس میں زیادہ ووٹ پڑیں وہی فیصلہ کر لیں بھائی. منظور بالکل جو ہے وہ صاف شفاف یہ ہونے چاہیے، اور ووٹنگ جس میں اگر وہ خود مختار رہنا چاہیے خود مختار ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ. ویلکم، زبردست، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے نا، یہ اصل بات ہوتی ہے حق خود ارادیت. آگے بڑھیں جی. آج کی جو صورتحال ہے جس میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے، اور جس میں مذاکرات جو تاہم کسی نتیجے میں نہیں پہنچے ہیں. اس میں بالخصوص جو دو بڑے مذاکرات ہیں، جس میں خاص کر کے اشرافیہ کے امارات کے حوالے سے، جو پھر دوسرا جو مہاجرین کے کوٹے کے حوالے سے جو 12 سیٹیں ہیں، اس والے سے ابھی تک کسی بھی نتیجے میں نہیں پہنچے ہیں. اور دوسرا عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ وقت مانگ لیا گیا ہے، مہلت مانگ لی گئی ہے. اور آج میں جب ولاگ ریکارڈ کروں اب تک جو ہے وہ اس پہ کچھ بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے ابھی تک، کیونکہ ٹائم مانگا ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ان ممبران کی جانب سے جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں. تو ابھی تک کچھ بھی اس پہ جو ہے وہ، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہاں پہ وقت مانگا ہے، مہلت مانگی ہے کہ ہمیں مہلت دیں، کیونکہ باقی ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس جواب دیں گے ان کو. یہاں پہ مطلب دنیا باقی کونوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ وقت مانگتی ہے، مہلت مانگتی ہے، اور یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی مہلت مانگ رہی ہے. کیا بات ہے یار، زبردست، چھا گئے ہمارے شہزادے. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں گے، دیر کوٹ میں اس وقت پروٹیسٹ جاری ہے. دیر کوٹ میں یہ مذاکرات کا پہلا فیز ہوا ہے، اور آج دوسرا دور ہونا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا. ناظرین اس کے ساتھ بات کرتے چلیں کہ افسوس ہوتا ہے میڈیا کا جو کردار رہا ہے، پاکستان کی میڈیا کا کردار انتہائی شرمناک اور شرمندہ کر دینے والا رہا ہے. پہلے تو ان کی جانب سے کوئی سنگل خبر تک نہیں چلائی گئی، کیونکہ میرا خود تعلق میڈیا سے، مینسٹریم میڈیا پہ بطور نیوز اینکر میں کام کر رہا ہوں. تو پہلے تو کوئی سنگل خبر نہیں چلائی گئی یہاں پہ، اور اس کے بعد جی اب جب کہ انٹرنیشنل میڈیا نے، BBC نے، CNN نے، DW نے، بلا بلا بہت سارے ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، اور اب ان کو یاد آئی ہے، اور اب یہ خبریں جو چلانا شروع ہو گئے ہیں. مطلب یہ حالات ہے ہمارے میڈیا کی، اتنا کنٹرولڈ میڈیا چل رہا ہے یار. آپ نے کیا صحافت کرنی ہے اور کیا کریں گے، میں کچھ اس پہ جو ہے نا مزید کہہ نہیں پا رہا اس وقت. مطلب دل خون کا اثر ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کی آواز کو اپنی آگے پہنچا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا مطالبہ جو سامنے رکھا گیا ہے مذاکرات کے دوران، وہ مسلم کانفرنس کا، کہ مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ کالعدم کرا دیا جائے. بڑا اچھا مطالبہ ہے، مسلم کانفرنس کی جانب سے بدماشی مچائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جی مسلم کانفرنس کے جو سربراہ ہیں صدر عتیق صاحب، ان کی جانب سے معذرت بھی کی گئی ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہمیں 29 ستمبر کو جو ہے وہ یہ کال ان کی جانب سے، کیونکہ امن مارچ کی کال دی گئی تھی تو نہیں دینی چاہیے. ابھی آپ کو ہوش ہے جب آپ کو مار پڑی ہے، اور آپ مطلب اس حد تک آپ نے فتنہ گیزی پھیلا دیا، ہمارے 8 سے 10 نوجوان جو شہید ہو چکے ہیں، وہ اتنے زخمی ہو چکے ہیں. اب آپ کو ہوش ہے، مطلب یہ فتنے کی جڑ جو ہے نا یہاں پہ پیدا ہوئی ہے. اور ابھی دوسرے حصے کے ساتھ ساتھ جی ایک بڑا جو مطالبہ رکھا گیا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا استعفیٰ. مطلب اس سے آگے ہم بات نہیں بڑھیں گے جب تک یہ دو مطالبات یہ نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں جی وقار نور جو آزاد کشمیر کے تمام ممبران ہیں، اس میں فیصل ممتاز راٹھور ہیں، انوار الحق چودھری انوار الحق، اور ان سب کے والے سے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے مذاکرات میں تبھی ہم آئیں گے. اور مطلب زبردست چھا گئے عوامی ایکشن کمیٹی. اور کشمیر کی قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اتحاد کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، کہ اس وقت دنیا مثالیں دے رہی ہے. دنیا کے اندر اس وقت جو ہے کشمیر کی کمیونٹی کے بہادری کے اور اتحاد کے، اتفاق کے چرچے ہیں یار. سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ اچھا اس پہ یہ جو پوائنٹ ہے جو ایجنٹ کا الزام لگایا گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، اب یہ ان کے اپنے گلے پڑ گئے. جن لوگوں نے یہ بیانات دیے نا ان کے اپنے گلے پڑ گیا یہ بیان. عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ رکھا کہ جن لوگوں نے یہ ایجنٹ کا الزام لگایا وہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ ثابت کریں گے ہمارے اوپر یہ الزام کہ آپ نے کس طرح سے الزام لگایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی. جب تک اگر آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں ہوگا تو آپ کو یہ الزام لگانے کی بنا پر آپ کو جو ہے وہ سزا ہوگی، اور آپ کے خلاف ہم ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے. اور زبردست چھا گئے یار، مزہ آ گیا. کشمیر کمیونٹی کی جانب سے، کشمیری عوام کی جانب سے، اس وقت کشمیر کے چرچے جو ہے وہ دنیا کے اندر ہیں کشمیر کے، اور مطالبات کے حوالے سے بھی اب یقین جانیے کہ اس وقت دنیا کے اندر امیج جو ہے وہ کشمیر کا زبردست ہو گیا ہے. ناظرین آپ کی سوال سے کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک یہ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.